لیکن یہاں پہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا آج تذکرہ ہے، تو سب سے پہلے ایک بات کو آپ ذہن نشین کریں کہ جس جس کو بھی مقام ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ اس جملے کو آپ نے کبھی بھی اپنی ذہن سے فراموش نہیں کرنا۔ جس کو جو مقام ملا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ امام علی مقام امام حسنین کریمین آپ کو مقام شہادت سے نوازا گیا، آپ کو رفعت اور بلندی سے نوازا گیا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے سے نوازا گیا۔ اگر مقام صحابیت ہے تو ان کو شرف ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے سے ہے۔ قرآن کریم برہان الرشید میں علماء سے آپ یہ آیت بارہا سماعت کر چکے ہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن اس سے پہلے والا حصہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ الذی، فرمایا وہ ہے، یبشر اللہ، خدا وہ ہے جو اپنے وہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، عبادہ، اپنے خاص بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کر لیے۔ اب آپ احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری بات کو پہلے سمجھیں، پھر آپ کو یہ بات وہ اس کا صحیح علم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ارشاد کیا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں دین کے بدل تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت والوں کی محبت چاہتا ہوں۔ اب یہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد کن کو ہے؟ یہ خدا تعالیٰ نے گفتگو کن سے فرمائی ہے؟ خدا کن سے کلام فرما رہے ہیں؟ متکلم کون ہے؟ گفتگو کن سے کی جا رہی ہے؟ مخاطبین کے کون ہیں؟ تو یہ جو مودت کا حکم ہے، یہ جو پیار کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کن کو ارشاد فرما رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جن سے خدا خطاب فرما رہا ہے؟ فرمایا ذالک الذی، وہی ہے، یبشر اللہ، خدا بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان کے بعد ان کے نیک عمل ہیں۔ اب حضور کی مجلس میں وہ بیٹھنے والے کون لوگ تھے؟ اس حوالہ سے مفسرین کے اقوال ہیں، ذالک الذی یبشر اللہ، وہی ہے جو جن کو اللہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ جس کو خوشخبری سنا دی جائے ان کے پھر جنتی ہونے میں شک نہیں کیا جاتا۔ جن کو خدا تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، جب آپ کو خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا تو پھر آپ جشن مناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے، کون ہے؟ عبادہ، اللہ فرماتا ہے وہ خاص بندے ہیں، الذین آمنوا، جو مومن ہوئے، وعملوا الصالحات، اور جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے اور ان کے عمل اچھے ہو گئے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں ان آیت کے مصداق کون لوگ ہیں؟ ان کو خدا نے کہا کہ تمہیں بشارت ہے، تمہیں خوشخبری ہے کہ تم میرے خاص بندے بھی ہو، تم حالت ایمان میں بھی ہو، تم نیک عمل کرنے والے بھی ہو۔ اب وہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، فرمایا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضور کے کل صحابہ ہیں۔ خدا ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم میرے خاص بندے ہو، اور تم اپنے دل میں میرے حبیب کی محبت لے کر کے بیٹھے ہو، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو۔ جب وہ حضور کے سامعین تھے تو پھر حضور کو حکم ہوتا ہے، قل، حبیب یہ تیرے اپنے بیٹے ہیں، بیگانے نہیں ہیں، آپ ان سے ارشاد فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں دین سکھایا، دین پڑھایا، دین پر چلنے کا طریقہ سکھایا، تم سے سوال نہیں کرتا کچھ بھی، الا المودۃ فی القربی،
مگر میرے حسن کو نہیں بولنا، میرے حسین کو کبھی نہیں بولنا، ان کی محبت اپنے سینے میں رکھنی ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو جو حضور کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ماڈل آف اسلام ہے۔ آج یہاں پہ طبقات اس طرح کے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بغض سکھا کر کے حضور کی آل سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دن بڑے قیمتی سے ہیں، اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ میں یہاں پہ ابتدا کے اندر یہ بات کرتا چلا جاؤں، میں یہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر میں کہنے لگا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنا دیا۔ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر دامن اصحاب رسول ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر حضور کی آل کا دامن ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے بخاری شریف کے، حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ فرمایا فمن راقب انہا فمن نجا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس کے اندر سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ اور پھر اصحاب کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، ستارے راستہ بتاتے ہیں۔ سمندری راستہ جب تلاش کرنا ہو تو وہاں پہ سورج دور دور تک جو ہے وہ نظر تو آتا ہے لیکن زمین نظر نہیں آتی۔ جب انسان عین سمندر کے درمیان ہو تو دور دور تک کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اگر وہاں پہ انسان کو راستہ ملتا ہے تو وہ صرف ستاروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ میری باتوں کی طرف غور کریں، عقیدوں کو فقط لنگر کے اوپر نہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیں کہ 2 وقت کا لنگر مل رہا ہے، امام حسین کا لنگر بٹ رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں بانٹنے والا کون ہے؟ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا پیار کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، حضور فرماتے ہیں قیامت تک میرے ہر امتی کے اوپر خدا نے واجب کر دیا ہے۔ کیسے اس کو ادا کر؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تمہارا ابو بکر ہے نا۔ فرمایا اس کے احسان کا بدلہ میں نے بھی نہیں دیا، کل قیامت کے دن خود خالق کائنات ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے پیار کرنا اور اس کی خدمات کا شکر ادا کرنا فرمایا کہ میری امت کے اوپر واجب ہے۔ تو قیامت تک آپ اگر ابو بکر کی تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو حق شکر کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی رفعت بہت بلند ہے۔ تو اس لیے ابتدا کے اندر میں نے بات کر دی کہ صحابہ کرام کا آپس میں کوئی بغض نہیں ہے، وہ تو آپس میں محبت کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ آج یہ 2 لمحوں کی دکانداری چلانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان فرقہ ڈال دیا اور تفرق ڈال دیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ بغض سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام بڑھتا ہے، یہ تیرا ذہنی فطور ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے گا، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا۔ فرمایا جو مقام ابو بکر کا ہے وہ مقام ابو بکر کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن سوال کیا، عرض کی ابا جان یہ اتنے زیادہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ذمہ داری سے اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ ہے نا عمر بن خطاب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ حضور تو وہ ہے نا کہ جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے پوچھا عائشہ دوسرا سوال کیوں نہیں کرتی؟ چپ کیوں ہو گئی؟ عرض کی حضور میں تو سوچتی تھی کہ شاید میرے باپ حضرت صدیق کا نام آئے گا۔ فرمایا ہاں پھر سن، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف،
لیکن جو غار کے اندر تیرے باپ نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا نا، اس کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے اندر اگر کسی نے نقص ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایمان ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ یہ جملہ میرے ذہن میں نشین اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان کی تقویت کے لیے حضور کے ہر صحابی کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس نے حضور کو مانا ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اگر اس کی محبت دل سے نکل گئی تو پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات میں نے ابتدا کے اندر آپ کو کر دی کہ یہ 10 محرم الحرام کے ایام آنے والے ہیں۔ ہم نے وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کچھ لوگ عقائد والے ایسے ہیں کہ جو بڑے مضبوط ہیں، وہ اپنا حلیہ بدل کر ان کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت بڑے سادہ سے لوگ ہیں، جہاں پہ بھی جو ملتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو لمحے کے اندر اپنا لباس نہیں بدل دیتے۔ میں کثیر تعداد میں ان لوگوں کو، بلکہ یہاں پر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا نا، میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے اس حوالہ سے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شبہ بقوم فہو منہم، حدیث مبارکہ ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جو بندہ جس بندے کی شباہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حضور کی چہرے کے اوپر داڑھی سجا لینا، یہ آپ نے اپنا چہرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنایا ہے۔ تو جس نے اپنا چہرہ حضور کے مطابق بنا لیا فہو منہم، کل قیامت کے دن ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، حضور کی میت نصیب ہو جائے گی۔ اب لوگ ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ تو اپنا لباس ترک کر دیتے ہیں اور بدل کر کے اپنے حلیے بدل ڈالے، اور حلیے بدل کر جو ہیں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس مجلس میں بیٹھ کر آپ حضرت مولا کائنات کا نام لیتے ہیں اور اس مجلس میں حضرت صدیق اکبر کا بغض، حضرت عمر فاروق کا بغض، حضرت عثمان غنی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے حوالے سے لفظ بولے جائیں، آپ اپنے سینے سے پہ ہاتھ اپنے دل مفتی سے پوچھیں کیا اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اپنے سینے سے دل سے پوچھیں۔ میری چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، یہ ممبر رسول ہے۔ ہم نے اس ممبر کے حوالے سے کل قیامت کے دن مدینے والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے سامنے جس شخصیت کی لحد ہے، زمانہ اس کو آج بھی ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے مبارک ناف سے جہاں جس شخصیت کی لحد ہے، زمانہ اس کو آج بھی حضرت عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے راوی ہیں، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن میں بات کرتے کرتے کہیں سے اور نکل گیا، لیکن عقائد کے حوالے سے مضبوطی بہت ضروری ہے۔ حضرت ذی وقار، یہ میں نے مٹھی کو بہت کمزور سا بند کیا، میں اگر اس سے بھی زیادہ طاقت لگا سکتا تو لگاتا۔ میری میں اتنی طاقت ہے کہ اس مٹھی کو جیسے میں نے بند کیا، آپ کا عقیدہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ میرے ساتھ چل کے مجلس کو سن تو صحیح، اس نے کہا تجھے مبارک ہو۔ جو علی المرتضیٰ شیر خدا کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ آج رات کو یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے آیا ہوں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی مجلس میں تھے اور اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ فرماتی ہیں میں نے یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، اور اس کی راویہ فقط حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس زبان سے حضرت علی کا نام لینے والے شخص ہیں، اس زبان سے نام لیتے ہیں، اس نے ان کو بتایا، راویہ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جس ماں کا نام لینا ان لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ میں فتنہ پرور شخص نہیں ہوں، لیکن یہ سٹیج اور یہ ممبر بڑا ذمہ داری والا ہے۔ یہاں پہ آنے والا کوئی شخص جو ہے یہ بات مت سوچے کہ شاید آستانوں پہ رہنے والے شخص جو ہیں وہ جدھر کی ملے ادھر کی سنا دیتے ہیں، یہ کوئی اور شخص ہوگا جدھر کی ملے ادھر کی سناتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمیں حضور قبلہ عالم نے سکھایا ہے کہ تیرے ٹکڑے پسند میں لوں، غیراں دے مال و زر نہ لوں، آقا جی مینوں آکھی تو میرا ہے، اے دو ود مال و زر کیڑا۔ خدا ذی وقار بات ہو رہی تھی
तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मजलिस लगी है, सहाबा किराम मौजूद हैं, हजूर नबी रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्बाजान मैं देख रही थी आप मस्जिद में थे तो आप बार बार हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का चेहरा देख रहे थे। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराने कहा फरमाया हाँ हाँ बेटी देख रहा था। पूछा वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। ये अब हदीस मुबारक का मतन है। और फरमाया अन नज़रु इला वजहि अलीइन इबादा। अब ये लफ्ज जो है हुजूर की जुबान से निकले हैं, लेकिन इनको महफूज करने वाली शख्सियत का नाम पता क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिस शख्स ने मेरे अली का नाम लिया अल्लाह उसको यूं ही अजर देगा जैसे नमाज पढ़ने का अजर अता फरमाता है। अब इसके रावी कौन है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिम्मेदार हो अपनी बात का। अब आप खुद बताएं, फैसला आपके हाथ में है। क्या उनकी जुबान से अली का नाम लेने से हजरत अली खुश होंगे कि या हमारी जुबान से हजरत अली कहने से हजरत अली राजी होंगे? हमारे पास रावी जो है वो हजरत सिद्दीक अकबर हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये उसूल हदीस है, इस बात को जो है वो अपने ज़हन नशीन कर लें कि सबसे पहले जब भी माना जाता है मतन से पहले सनद देखी जाती है कि रावी कौन है। रावी अगर कमजोर हो जाए तो मतन कमजोर हो जाता है। ये मैं उसूल हदीस की बात कर रहा हूं। रावी कमजोर हुआ, सनद कमजोर हो गई, मतन कमजोर हो गया, तो आप खुद सोचें कि जिस रवायत का रावी इतना तगड़ा है तो फिर खुद सोचते कि उस जात का जिक्र कितना आला होगा जिसके बारे में हजरत सिद्दीक अकबर ने हमें बताया हुआ है। तो इस बात को ज़हन नशीन रखें, हमारे सौदे जो है वो कच्चे नहीं हैं। अहले सुन्नत व जमात के सौदे बड़े मजबूत हैं। तो फरमाया कि अन नज़रु इला वजहि अलीइन इबादा, जिसने मेरे अली को का जिक्र किया अल्लाह इबादत का, उसको देखने का अजर जो है वो इबादत के बराबर देगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया यही तो वजह है आयशा, मैं बार बार मौला कायनात का चेहरा तकता होता था। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बैठे बैठे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जिसने मौला कायनात को देख लिया उसको तो अजर मिला, लेकिन हुजूर कोई वो भी तो होंगे जो इनका दीदार ना कर सकेंगे। सुने फिर मेरा आका का फरमान क्या है। हुजूर फरमाते हैं ये कोई मेरा दरिया ऐसा दरिया थोड़ा है जिसके कतरे कम है। मेरे नबी से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिसने अली का चेहरा देख लिया उसको इबादत का दर्जा है। फिर दूसरे लफ्ज हदीस में वार कर फरमाया जिक्र अलीइन इबादा, मेरे सहाबा जो क़यामत तक मेरे अली का नाम लेगा अल्लाह उसको भी इबादत का दर्जा अता फरमा देगा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का नाम लेना है तो पहले रावी को मानना पड़ेगा। रावी हजरत सिद्दीक अकबर है, जब तक उनकी सदाकत को नहीं मानेगा मौला कायनात तुझ पे कभी राजी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो सनद को मानना पड़ेगा। सनद को मानेगा तो मतन को माना जाएगा। तू सनद को मानता नहीं तो मतन के पीछे पड़ा है, मौला कायनात की रजा कभी हासिल नहीं हो सकती। हैदर हैदर करने से अजर उसको ही मिलेगा जो सबसे पहले ताजदारे सदाकत को मानने वाला है। कोई शख्स खामोश न रहे, नारा जब लगता है तो कम से कम दूर और नजदीक तक लोगों को पता चले ये हुसैनी लोग हैं और हुसैनी लंगर सरजमीने हैबतपुर शरीफ से खाने वाले हैं और फिर औरों के दरबारों पे नहीं बिकते, दरे मुस्तफा पे इनका सौदा हो चुका है। ये दरे मुस्तफा पे बिके हैं। इनके जो है वो दामन के अंदर हुजूर की आल की भी मोहब्बत है, हुजूर के सहाब की भी मोहब्बत है। रात मुहतरम तो मैं बात जो है वो कर रहा था, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाया जिसने मेरे अली का नाम लिया अल्लाह उसको भी इबादत का दर्जा अता करेगा। और एक हदीस शरीफ पेश की, मेरे अबू बकर का प्यार और उसका शुक्र जो है मेरी उम्मत पर वाजिब है। क़यामत तक आप हजरत सैयदना
सिद्दीक़ अकबर का जो एहसान है उसका बदला नहीं दे सकते। रात दी वक़ार बात तूल पकड़ती जाएगी। फरमाया अल्लाह ने बशारत दी उन लोगों को जो अल्लाह के खास बंदे हैं। अब उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत मौला कायनात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बशारत दी। और बशारत क्या दी? कुल, हबीब अपनी जुबान से फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगता क्या हूं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार जरूर करना है। जमाना लुटता है तो लुट जाए, अगर जमाना फिरता है तो फिर जाए, पर मैं मेरे इमाम हसन हुसैन को नहीं भूलना, उनकी याद तेरे दिल के अंदर हमेशा बरकरार रहे। रात दी वक़ार तो मैं बात कर रहा था इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। सिर्फ एक बात आपकी गोशगुजार करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, ये हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, थाली पे ना बिकना, एक थाली के ऊपर ना अपने आप को बेचना। और दूसरी बात, अपने बच्चों को पकड़ के कहना, बेटा हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है जो काले रंग के लिबास पहन कर आते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसने जिसका लिबास पहना और जिसकी तशबीह इख्तियार की, कल क़यामत के दिन उन्हीं में से होगा। आला हज़रत का फतवा फतावा रज़वी में है, आप फरमाते हैं कि बिलखुसूस इन 10 अय्याम के अंदर कोई शख्स स्याह रंग का लिबास न पहने, और मैं जो जिसकी शबाहत है उसके अंदर से उठाया जाएगा। अब मैं रियाजुस सालिहीन से ये बाहवाला बात करने लगा हूं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर आपको सबसे सोना लिबास कौन सा लगता है? मैं आपको दिखाता हूं, हुजूर ने जो लिबास बयान किया वो कौन सा था। आप मुझे एक रवायत दिखा दें जिसके अंदर मेरे आका ने फरमाया हो कि मुझे काले रंग का लिबास अच्छा लगता है। मैं आपको 20 रवायात दिखा सकता हूं, शमाले तिरमिज़ी से लेकर के रियाजुस सालिहीन तक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मुझे कोई लिबास पसंद है और प्यारा लगता है तो वो सफेद रंग का है। तो जो लिबास हुजूर को पसंद आए और तू कहे नहीं मुझे ना यकम से लेकर के 10 तक मैंने काले रंग का लिबास पहनना है, तो फिर तेरे दिल में भी और जहन में कोई फतूर है ना। तू किस मौला कायनात का नाम ले रहा है? मौला कायनात का नाम लेना है तो पहले तुझे मानना पड़ेगा हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम बहुत ऊंचा है, आपकी शान बहुत तरफा वाला है। तो रात दी वक़ार आए हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। आपने यजीद के हाथ के ऊपर हाथ नहीं दिया, वजह क्या थी? वो फासिक व फाजिर था, उसके अंदर फिस्क व फुजूर पाया जाता था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथ के ऊपर हाथ न रखा, बल्कि आपको कहा गया कि आपको माल दिया जाता है, माल लेकर के यजीद को मान लें। हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, किस माल की बात करते हो? हज़रत इमाम हुसैन आपकी बारगाह में मदीनतुल मुनव्वरा में तारीखुल खुलफा में ये बात मौजूद है, मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं, और अगर किसी को इसमें शुबा हो कि हमने पूछना है तो मैं भागने वाला शख्स नहीं हूं, जिम्मेदारी से अपनी बात कर रहा हूं। तो इस बात को हजरत मौला कायनात आपके फर्जंद अर्जुमंद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। यजीद ने कहा था पैसे लेके बैत कर लें और फिर हम मिलकर हुकूमत चलाएंगे। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर, किस पैसों की बात करते हो? ये घर वो घर है जहां से कभी साइल भी भूखा नहीं जाता, और तू हमें बात करते हैं कि हम पैसे लेकर के तेरे हाथ पे बिक जाएं। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मदीना से एक बूढ़ी खतून आई और आपने उसको देखा, देख करके फरमाया तारीखुल खुलफा हजरत इमाम जलालुद्दीन स्यूती इसके रावी हैं, कौन जिसने 74 मरतबा हुजूर को जागते हुए देखा है? वो इमाम जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नवासे इमाम हुसैन, आपने देखा कि एक बूढ़ी सी खतून आई है और वो जो है वो गलियों बाजारों में मांगती फिर रही है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, तू वही खतून है ना कि जिसने मक्का जाने के मौके पे हमें 2 वक्त का खाना दिया था? कहा मैं वही खतून हूं, लेकिन आपने पहचान लिया। फरमाया ये कैसे हो सकता है? हमारा नाना तो वो है जो क़यामत के दिन गुनाहगारों को पहचानेगा, और तुझे हम कैसे नहीं पहचान सकते? तो मैंने पहचाना है कि वो तू वही खतून है। कहा फिर ये मदीना की गलियों बाजारों में क्यों इस तरह फिर रही है? फरमाया आई हूं, पल्ले कुछ भी नहीं है। आप अब उसको लेकर के अपने घर जाते हैं, जाकर के कहा ये सामने 1000 बकरियां बांधी हैं, जाओ ले जाओ। 1000 सोने की अशरफियां दे दी और दे करके फरमाया आओ मैं अब तुम्हें जो है वो अपने भाई के पास लेके जाता हूं।
بھائی کے پاس لے جا کر کے کہا بھائی یہ وہ خاتون ہے جس نے 2 وقت کا کھانا، زیادہ نہیں 2 وقت کا کھانا دیا تھا، تو میں نے اس کو 1000 اشرفیاں 1000 بکریاں دے دی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں وہ میری بھی 1000 بکریاں ہیں، وہ بھی اس کو دے دو، اور 1000 اشرفیاں بھی اس کو اٹھوا دو۔ جب وہ دے دی، حضرت عبداللہ بن جبیر بھی ساتھ تھے، آپ کے پاس گئے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی آل کے علاوہ اگر کسی کی سخاوت کا تذکیہ تو حضرت عبداللہ بن جبیر کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2000 دونوں شہزادوں نے دی ہیں، فرمایا پھر 2000 میری طرف سے اور دی جائیں۔ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، اس خاتون کو امام حسین نے اتنا بھرا، اتنا عطا کیا کہ پھر کسی غیر کے سامنے ہاتھ کرنے کی حاجت نہ رہی۔ تو فرمایا یزید تم مال کی بات کرتا ہے، مال تو ہمارے قدموں کا دھون ہے۔ فرمایا کہ مال دے کر تو ہمیں خریدنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ میں پوری اولاد کو کٹوا دوں گا، لیکن زمانے کو بتاؤں گا مال پہ امام حسین نہیں بکے، اگر ان کی جو ہے وہ فروخت ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کے دین پہ ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر اپنے آپ کو بیچا ہے۔ تو پھر 2 لفظوں میں بات کیسے ختم کی؟ فرمایا کہ جاننا گئیاں تے کی غم، جاننا تے جان ونا سی، سنت زندہ ہو گئی شاہ کونین دی، حسینیت حسینیت حسینیت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا